من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نعمت سے سرفراز کیا. یقیناً اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا ہونا ایک بہت بڑے اعزاز اور انعام سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری شریعت جو ہے یہ ناسخ ہے، یعنی ہماری شریعت ہی نجات کا ذریعہ ہے. دوسری جو شریعت ہے یا دوسرے جو ادیان ہیں سب منسوخ ہے. ان کی کتابوں کے اندر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آخری جو نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ دین ہمارے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب ہے تو اسلام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا کہ ختم بی النبیون وعلی لا نبی بعدی، میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. لہذا بغیر کوئی چیز سوچے ہوئے، بغیر کسی حکمت کے ہمیں مذہب اسلام پر عمل کرنا ہے اور اسی پر ہمیں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جانا ہے. اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی بھی یہودیت کے دین پر عمل کرے، ان کے جو احکام و فرامین ہیں ان پر عمل کرے تو یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو انہیں آخرت میں نقصان اٹھانا ہوگا. انہیں بھی ہم دعوت دیں گے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا دیگر جو ادیان اور مکاتب فکر کے ماننے والے ہیں، کہ وہ بھی مذہب اسلام کے سائے کے اندر آ جائیں اور اپنی نجات کا ذریعہ ڈھونڈ لیں. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مرنے کے بعد انہیں افسوس کرنا پڑے گا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاص خطے کے لیے محدود نہیں تھی، یا تو مکے کے لیے محدود نہیں تھی، نہ تو مدینے کے لیے محدود تھی، نہ ہی عرب ممالک کے لیے محدود تھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے یکساں اور برابر دعوت تھی. آج بھی وہ دعوت، پہلے بھی 1400 سال پہلے بھی وہ دعوت عام تھی اور آج بھی دعوت عام ہے. تو ہم پوری انسانیت کو دعوت دینا چاہیں گے اور پوری انسانیت کو کہنا چاہیں گے کہ آپ بھی مذہب اسلام کے سائے کے اندر آ جائیں اور اپنی نجات ڈھونڈ لیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. بات چلی ہے میرے احباب اور میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کے بارے میں، اور انشاءاللہ آج کے درس میں یہی باتیں ہونے والی ہے. سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں واضح کر دوں. ہمارے درمیان لفظ سنت بھی آتا اور ہمارے درمیان لفظ حدیث بھی ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جو سنت ہے، یہ حدیث ہے، یہ مصدر ثانی ہے. یہ مصدر ثانی یا اساس ثانی ہے. سب سے پہلا مصدر، سب سے پہلا محور جو ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرا مصدر جو ہے وہ ہماری اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے جو سنت ہے وہ ہے مصدر ثانی. علماء جو محدثین ہیں وہ سنت کی تعریف میں کہتے ہیں، سنت کے لغوی معنی طریقہ کو کہتے ہیں، اور جو محدثین کی اصطلاح میں ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو بات کہی ہو، یا آپ کا عمل ہو، آپ کا فعل ہو، آپ نے جو کام کیا ہے صحابہ کے درمیان، صحابہ کے رہتے ہوئے، یا تقریر جو بھی صحابہ کرام نے کیا آپ کے رہتے ہوئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ تقریر ہے. من صفت خلقیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وجہ مبارک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجسام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی، آپ کیسے تھے، دکھنے میں کیسے تھے. وہ کہتے ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان احسن الناس وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے شکل و صورت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے بلکہ درمیانہ قد کے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خلقیت ہے. صفت خلقیت جو آپ کی پیدائش کی جو شکل و صورت ہے اس کو صفت خلقیت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہو، قول ہو، تقریر ہو یا آپ کی شکل و صورت ہو، وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. وہ سب ہمارے لیے سنت ہے. سنت کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور بات آگے پانچویں چیز صفت خلقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے. بعثت سے پہلے جب آپ نبی نہیں بنائے گئے اور جب آپ نبی بنائے جا چکے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھا. قرآن نے تو واضح طور پہ کہا کان خلق القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے. آپ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پورے قرآن کو پڑھیے. اور اللہ کے رسول نے خود کہا اخلاق کے بارے میں انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے تمام تر درجے کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو لہذا پوری دنیا جانتی ہے، جو سیرت پڑھتے ہیں، جو تاریخ پڑھتے ہیں، کہ بعثت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین و صادق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی تک نہیں دیا، نہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا پھٹکارا، کسی کو نہیں ڈانٹا پھٹکارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور مظاہرہ ہے. تو خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، آپ کے صفات ہوں، آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں یا آپ کے تقریر ہوں، یہ سب کی سب سنت ہے اور ان تمام پر امت محمدیہ کو عمل کرنا ہے. اب حدیث کیا ہے؟ اصول فقہ کے اندر جو فقہا ہیں وہ اس کی تعریف کچھ الگ کرتے ہیں. سنت کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ وہ ہے جس کا عمل کرنا جس پر الزامی نہیں ہے یا واجبی نہیں ہے. مثال کے طور پر دائنے ہاتھ سے جوتا پہننا، دائنے طرف سے کنگھی کرنا، یا اور بھی جو ہے دائنے پیر کو پہلے مسجد کے اندر جب داخل ہوں، جو اللہ مفتح علی ابواب رحمتی کا دعا پڑھتے ہیں، دائنے پیر کو داخل کرنا، یہ سب سنتوں میں سے آتا ہے. یا جو نوافل ہیں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی صدقے ہیں، نفلی روزے ہیں، یہ سب سنتوں میں سے آتے ہیں. فقہا کہتے ہیں، فقہا کی تعریف ہے. لیکن محدثین جو کہتے ہیں کہ کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سنت بھی حدیث ہے اور حدیث بھی سنت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو سنت گویا کہ حدیث ہے اور حدیث گویا کہ سنت ہے. ہم کو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی حکمت پر سوچے ہوئے یا عمل کیے ہوئے، ہم کو اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا، اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے زندگی جو گزارے گا وہ دیکھے گا میرے بعد کہ بہت سارے اختلافات ہوں گے. اور آج ہے اختلافات، کئی فرقے ہیں، کئی آرا کے لوگ ہیں، کئی مکاتب کے لوگ ہیں. کوئی نماز الگ طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حج الگ طریقے سے کرتا ہے، کوئی عمل الگ طریقے سے کرتا ہے. تو سب کا اپنا الگ الگ عمل ہے. تو اختلافات تو ہونا ضروری تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. جب ایسا معاملہ آ جائے تو پوری امت محمدیہ کے لیے کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا تھا کہ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے بعد تم اگر اختلاف کو دیکھو گے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری سنت پر عمل پیرا ہو جانا، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے بعد جو خلفاء ہوں گے
جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے طریقے کو بھی اختیار کرنا میرے بعد، اور اس کے بعد جو صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے ان پر بھی، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من قال علی امرا ما لم اقول فلیتبوأہ مقعدہ من النار، کہ اگر اس دین کے اندر، امت محمدیہ کے اندر کوئی اختلاف کا بیج ڈالے گا، کوئی اختلاف کرنا چاہے گا اور اپنے شوق سے اور اپنی جانب سے کوئی بات پیش کرنا چاہے گا جس کو میں نے کہا نہیں ہے، تو اس کا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اور یہ جو مشہور جو آیت میں نے پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میں تمہیں دوں اس کو تم لے لو اور جسے میں منع کروں اسے رک جاؤ۔ بعض لوگ اس آیت کی تعبیر کیا کرتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، بعض لوگ تعبیر کیا کرتے ہیں، جو بھی تم کو دے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تمہیں رزق بھی دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے اللہ کے رسول تمہیں دولت بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، یا ان تمام صفات کو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کرنا۔ اور آج ہے بعض طبقہ ایسا ہے اس دنیا کے اندر آج کے دور میں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کل مانتے ہیں، اللہ کے رسول تو دور کی بات، حضرت علی کو بھی مالک کل مانتے ہیں، یا علی یا غوث یا فلا گردانتے ہیں۔ جب علی کو جب مانیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اولا مانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالک ہیں تمام چیزوں کے، جس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے بعض جو ان کے مرشدین تھے، وہ نبی نہیں تھے حقیقت میں، ان کا بھی ماننا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے، بشر تھے، لیکن ان کو بھی مالک کل مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہندو مت کے اندر جو ہے وہ رام جن کا نام آتا ہے، ان کو مالک کل مانتے ہیں، ان کو رام بھگوان مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی طریقے سے ہمارے دین کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نور اللہ کی روشنی ہے۔ تو یہ عقیدے کے باب میں ہے، عقیدے کے باب میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو بعض لوگوں کا یہ ہے، بعض لوگوں کی یہ حکمت ہے، ان آیتوں سے انہوں نے یہ سمجھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے والی جو آیت کا ٹکڑا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جن سے تمہیں منع کرے روکے تم ان سے رک جاؤ۔ آگے والی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں دینے کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، آتا یؤتی ایتاء عربی کا لفظ ہے، معنی آتا ہے دینا، لیکن کیا دینا، حکم دینا یہاں مراد ہے۔ اس کی تصدیق اگلی والی آیت سے ہوتی ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے تمہیں روکے منع کرے تو تم ان سے رک جاؤ۔ تو سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق مانگ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دوسری چیز مانگ لیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ کرام نے مانگا نہیں اور آپ آج مانگ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ عمل کرنے والے سنت پر وہ صحابہ کرام تھے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، ان کو یہ بات، یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سب سے زیادہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی مرتبہ نبی بھیجا گیا ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے تم عمل کرو، ایسا نہیں ہے۔ ما بعثہ اللہ نبیا من قبلی فی امت الا کان لہ اصحاب وحواری یفعلون ما یؤمرون یأخذون بسنتہ ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ تعالی ہم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کے اندر بھی ان کے اصحاب تھے، ان کے حواری تھے، جو ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو لیتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ پہلے انبیاء کرام کے اندر بھی چیزیں تھی، تو اسی طرح آج بھی میری امت کے اندر ہے یا ہمارے اصحاب ہیں جو ہماری سنتوں پر سب سے پہلے عمل کرتے ہیں۔ ہاں ہوں گے۔ وَأَنَّهَا تَخَلَّفَ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اس کے بعد کچھ ایسے اختلافی لوگ بھی ہوں گے جو
جو کہیں گے لیکن کریں گے نہیں، یقولون ما لا یفعلون، اور جو عمل کریں گے جنہیں انہیں حکم نہیں دیا ہوگا. اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہوگا. اللہ کے رسول اپنے دور کی بات بتلا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی ایسے ہوں گے، یا ہمارے دور کے بعد جو دور آنے والا ہے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے، ناخلف لوگ ہوں گے، جو مخالفین جو لوگ ہوں گے، خلوف جو لوگ ہوں گے، جو اختلاف کریں گے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے امت محمدیہ کو؟ ایسے موقع پر کیا ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ کیا تقاضا ہے سنت کا؟ کیا تقاضا ہے سنت نبوی کا؟ کیا تقاضا ہے مذہب اسلام کا؟ ایسے موقع پر تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول اسی حدیث کے اندر کہتے ہیں فمن جہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جہدہم بقلبہ فہو مؤمن. ایسا اگر نوبت آ جائے اور ایسے اختلافات رونما ہونے لگے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اور محلے کے اندر، تو فرض کیا بنتا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ تم کوشش کرو اپنی زبان سے اس چیز کو ختم کرنے کا. تو مومن ہے اگر ایسا شخص کرتا ہے، اور اگر زبان سے نہیں کر سکتے ہو تو اپنے دل کے اندر اس چیز کو گناہ سمجھو کہ یہ برا ہے، یہ چیز ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے دل کے اندر جب بات آئے گی تو سب سے پہلے تو آپ خود، آپ کا عمل صحیح ہوگا، آپ کے گھر والوں کا عمل صحیح ہوگا، آپ کے آس پڑوس جو آپ کے اصحاب ہیں، جو احباب ہیں، آپ کی ملنے جلنے والے ہیں، آپ کی وجہ سے ان کا بھی عمل صحیح ہوگا. تو یہ بات ہے. پھر اس کے بعد کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ. اگر ایسا شخص بھی کوئی نہیں کرتا ہے. کتنا سادہ اور سمپل دین اسلام کا طریقہ ہے اور قانون ہے کہ اگر تم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے ہو، اپنی زبان سے نہیں لوگ کو کہہ سکتے ہو کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ سنت کے خلاف ہے، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو تو تم دل کے اندر اس کو غلط سمجھو. اسلام کا کتنا سادہ کنسیپٹ ہے یہ. تو اگر ایسا بھی نہیں کوئی کرتا ہے تو کیا ہے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کہا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ. رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اگر ایسا بھی نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے سامنے اختلاف دیکھ رہا ہے، اگر وہ سامنے سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی منع نہیں کرتا ہے یا غلط نہیں سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کے فرقے میں ایسے ہوتا ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم صحیح عمل کریں. نہیں میرے بھائیو، آپ کو حتی المقدور اس پہ عمل کرنا ہے، آپ کو حتی المقدور اس کو منع کرنا ہے، دل میں بھی برا جاننا ہے. تو یہ فریضہ ہے. نہیں تو پھر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان پر اس کا اثر جائے گا. اس کا نتیجہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یا ایسے عام جو کعبے کے بعد جاتے ہیں جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں حجر اسود جو لگا ہوا ہے کعبے کے اندر، وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی بات ہے پوری امت محمدیہ کے لیے. انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک واستلمک ما قبلتک وما استلمتک. میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو اور پتھر کسی نقصان کا مالک ہوتا ہے اور نہ فائدے کا مالک ہوتا ہے، اور اگر میں نے دیکھا نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے تو میں کبھی بھی تم کو بوسہ نہیں دیتا اور تمہیں چومتا نہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ دستور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا. ویسے تو ہر کوئی جانتے ہیں کہ پتھر کو پوجنا منع ہے، پتھر کو پوجنا منع ہے. ان کو یہ بات پتا تھی، لیکن کیا پتا تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کو بوسہ دیا ہے. حضرت رسول کی الگ فضیلت ہے، الگ اس کے حقائق ہیں، ان میں ہم جانا نہیں چاہیں گے. لیکن اللہ بس انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تو خلاص مجھے بوسہ دینا ہے، دنیا کچھ بھی کہے مجھے بوسہ دینا ہے، اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ بوسہ دینا واجب ہے یا غیر واجب ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ہاں بوسہ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو الگ سے آپ اشارہ کر کے اللہ اکبر اشارہ جہاں پر پہنچے، جہاں نشان لگا رہتا ہے گرین کلر کا، وہاں پر پہنچے عمرہ کے وقت یا حج کے وقت طواف کرنے کے وقت وہاں پر اللہ اکبر اشارہ کر کے گزر سکتے ہیں. یہ کوئی واجب الامر نہیں ہے، الگ مسئلہ. بہرحال کہنا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو بوسہ دیا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. دوسری چیز، حضرت جب
مکہ سے مدینہ لوگ چلے گئے، جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا مکہ، تو جب جنگیں ہوئیں اور مکہ والے سوچنے لگے، مکہ والوں نے کہ مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، تو یہ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات چیت آئی. کیا بات چیت آئی؟ طواف جو کرتے ہیں تو شروع کے جو 3 ادوار ہیں، شروع کے 3 جو چکر ہیں، اس کو عربی میں شوط کہتے ہیں، اشواط کہتے ہیں، چکر لگاتے جو ہیں، تو شروع میں کیا حکم ہے کہ تھوڑا سا رمل کرنا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا دوڑنا ہے. عام جو چال ہے، عام چال کی طرح نہیں چلنا ہے، بلکہ تھوڑا سا دوڑنا ہے، یہ حکم ہے. تو صحابہ کرام نے کیا نتیجہ نکالا کہ ایسا کیوں کریں گے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب کیا فائدہ ہے ہمیں ایسا کرنے کا، ہمیں کرنے کا کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، ہم تو غالب آ چکے ہیں. صحابہ کرام نے مطلب نکالا تھا کہ ایسا کرو گے تو اگر اللہ کے رسول ہوتے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اور لوگوں کے سامنے اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ابھی بھی مسلمان ہارے نہیں ہیں، ابھی بھی مسلمان ہارے نہیں ہیں، ابھی بھی مسلمانوں کی قوت ختم نہیں ہوئی ہے. وہ لوگ دوڑ کر کے چکر لگا رہے ہیں، وہ یا کہ اگر لاغر ہوتے اور کمزور ہوتے اور تھک گئے ہوتے تو چکر لگانے کی، دوڑنے کی ان کی طاقت اور وسعت نہیں رہتی. تو آج کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے دوڑنے کا، چکر لگانے کا؟ ہم نہیں لگائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض صحابہ کرام کے اندر یہ بات آئی، لیکن وہاں پہ قول آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، خواہ اللہ کے رسول ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر کے شروع کے 3 چکر میں رمل کیا ہے تو ہم کریں گے. بس ہمیں دنیا کو نہیں بتانا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنے غلبہ والے، ہمیں دنیا کو نہیں بتلانا. اللہ کے رسول نے کیا، بس ہم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی کو انگوٹھی پہننا کرتے تھے تو صحابہ کرام بھی انگوٹھی پہننے لگے. جب نکال دیا تو صحابہ کرام بھی نکال دیا نماز کی حالت میں. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کو نکال دیے، حدیث ہے، اپنی جوتی کو نکال دیتے ہیں. جب دیکھا صحابہ کرام نے تو اپنی جوتی کو بھی نکال دیا. صحابہ کرام نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں صحابہ کرام سے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیوں جوتی نکال دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کو ہم نے دیکھا تو ہم نے نکال دیا. وجہ بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بتلایا کہ تمہاری جوتی کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے نکال دو. تو ہم نے نکال دیا، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. تو صحابہ کرام نے جو کہا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، کیوں، کیا علت ہے اس کی کہ آپ نے نکالا. ہمارے ذہن کے اندر ایک ذرہ برابر بھی بات نہیں آئی، بس ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکالا تو ہم نے نکال دیا. تو یہ ہے جذبہ صحابہ کرام کا، یہ ہے طریقہ صحابہ کرام کا سنتوں پر عمل کرنے کا. اب دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ ایک مرتبہ کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اپنے گھر کے اندر، تمہارے گھر کے اندر جو بھی وہ لے کر کے آؤ کھانے کے لیے. گئے اور دیکھا کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے ایک سرکہ کے، خل عربی میں کہتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی روٹی کے. تو واپس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک سرکہ کے اور ٹوٹی پھوٹی روٹی کے. کہا اسی کو لے کر کے آؤ. تو اسی کو لے کر کے آؤ. تو پھر کیا ہوا کہ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی پھوٹی روٹی کو اسی میں ڈبو کر کے کھایا. حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ سمجھ میں بات آئی کہ اللہ کے رسول کو سرکہ بہت پسند ہے. تو ان کا قول ہے کہ ما زلت حیا انا اشرب الخل دائما حتی اموت. جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کے رسول کو پسند تھا یہ سرکہ، میں بھی اس چیز کو میں پیوں گا یہاں تک کہ میری موت نہ آ جائے. اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا تو میری بھی پسند. تو گویا کہ معلوم کیا ہوا صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا سنت پر عمل کرنے کا، ان سے سب سے بڑا علمبردار وہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے بعد سنتوں پر عمل کرنے کا. ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے تو ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، کسی اور ایرے غیرے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیسے عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بہت کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، احادیث کے اندر مذکور ہیں
تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے مختصر طور پہ کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں یا اس آیت کی سبب نزول میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا ایک یہودی کے حکم میں۔ ان کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے ایک مسلمان ایک یہودی، تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر جا کر کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا عمر بن خطاب۔ تو پھر جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو عمر بن خطاب کو تو ان کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت زیادہ صحیح ہے جو آپ کے پھوفی ذات بھائی جو ہیں حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کسی سے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کھیت کے سلسلے میں۔ کھیت کی جو کیاری جو ہوتی ہے وہاں پر ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اپنے پھوفی ذات کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں؟ اس آدمی کے بارے میں جو حضرت جابر کا مخالف آدمی تھا، اس کے بارے میں حکم دے دیا۔ تو یہ اپنے دل میں کچھ گراں سمجھنے لگے کہ یہ غلط ہوا ہے، ہم ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، تو ہمارے حق میں فیصلہ آنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارا زیادہ محبوب ہے، زیادہ قریبی ہے، وہ ہم کو زیادہ مانے گا، ہم پر زیادہ فوکس کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے حق میں نہ فیصلہ دے کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ جو آپ فیصلہ کریں ان کے اختلاف کے وقت تو وہ مان لے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، پھر وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کو بغیر چون چرا کے سمجھ لے اور مان لے، تو یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہی ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، حکمت تو یہ کہتی ہے یا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ نہیں، قرآن کی آیتوں میں اور احادیث نبویہ میں یا سنت میں ہمیں چون چرا بالکل نہیں کرنا، نہ حکمت ڈھونڈنا ہے، نہ سبب ڈھونڈنا ہے، نہ علت ڈھونڈنا ہے۔ آخری آیت اور آخری بات وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص بھی ساری چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد وہ اختلاف کرتا رہے گا اور بات مانے گا نہیں، تو اور بلکہ کیا کرے گا، دوسرے کے طریقے کو اختیار کرے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ خلاصہ کلام، پورے درس کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ اگر سنت پر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ صحیح دین پر عمل نہیں کریں گے، تو آپ کا کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جدھر وہ جانا چاہتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، ہر حال میں اور ہر صورت میں بغیر علت ڈھونڈے ہوئے، بغیر سبب ڈھونڈے ہوئے اور بغیر کسی حکمت کے ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رکھیں، اور خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے جو اولاد ہیں، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے آس پاس محلے کے جو لوگ ہیں، ان پر بھی کوشش کریں، تو وہ حدیث کی بات ثابت آئے گی کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو درجہ بھی ملے گا اور مومن کی حالت میں رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ آخرت میں ہو جائے۔ تو دین کا تقاضا، سنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔